قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم۔ محترم اساتذہ معہد اور عزیز طلباء، گرچہ سال کا آغاز بہت پہلے ہو چکا ہے، لیکن ابھی کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا اور اس کی ضرورت ہمیشہ رہی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے اساتذہ اس کو محسوس کرتے ہیں اور مسلسل اپنے دروس میں بھی اور جمعیت الاصلاح کے اسٹیج سے بھی آپ کی رہنمائی کا کام کرتے ہیں۔ یہ ہر طالب علم کی ضرورت ہے، اس لیے کہ عام طور پر جو بچے آتے ہیں ان کے ذہن کچے ہوتے ہیں، اور اگر ان کی صحیح رہنمائی نہ ہو اور تربیت کا پورا انتظام نہ کیا جائے، اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ بجائے بننے کے کہیں وہ بگاڑ کی طرف نہ چلے جائیں۔ تو الحمدللہ ضرورت کو ہمیشہ محسوس کیا گیا، اور آپ کے سامنے بار بار وہ باتیں آئی ہوں گی جن کا تعلق شخصیت سازی سے ہے۔ سب سے بڑی چیز یہی، ہم جو تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ تعلیم صرف تعلیم کے لیے نہیں، صرف علم حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ تعلیم حقیقت میں اپنی شخصیت کو بنانے کے لیے اور اس تعلیم کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اور اس جہالت کی اور تاریکی کی دنیا میں ایک شمع جلانے کی اس فکر کو لے کر اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنے اور اس محنت میں اپنے کو لگانے اور کھپانے کی ایک نظام ہے اس کا، آپ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی کے لیے آپ یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اسی لیے یہ مدارس قائم کیے جاتے ہیں۔ مدرسوں میں، کالجوں اور اسکولوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ کالجوں اور اسکولوں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ حقیقت میں معاش، دنیا کی زندگی اور دنیا کی آرائشیں ہیں، لیکن مدارس کا جو مقصد ہے وہ معاش نہیں ہے، وہ معاد ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے، آخرت کی کامیابی ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا اور اس قابل بنانا کہ ہم دوسروں کو بھی توجہ دلا سکیں، دوسروں کو بھی ہم اس راستے پر لا سکیں، اس کے لیے مدارس قائم کیے جاتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، کئی طلباء کے مجمع میں ایک طالب علم نے ہم سے سوال کیا کہ مدرسے والے معاش کی فکر کیوں نہیں کرتے، ہم لوگوں کو اس اعتبار سے کیوں تیار نہیں کرتے کہ ہماری آگے کی جو زندگی معاش سے متعلق ہے ہمیں اس میں بھی کامیابی حاصل ہو۔ ہم نے عرض کیا کہ مقصد نہ سمجھنے کا یہ نتیجہ ہے کہ سوال ہوا، نہ سچی بات یہ ہے کہ مدارس حقیقت میں معاش کے لیے نہیں ہے، یہ مدارس تو معاد کے لیے، ایک نئی زندگی اختیار کرنے کی یہاں دعوت دی جاتی ہے، وہ زندگی کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ آپ نے جو زندگی گزاری اور انسانیت کے لیے ایک نمونہ پیش کیا، اور پھر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس نمونے کو اختیار کر کے ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ بس وہی ایک تسلسل ہے جو چل رہا ہے، چلے گا، اور جو اپنے آپ کو اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں پر مدارس میں، یہاں کی چہار دیواری میں اپنے آپ کو رکھے گا اور یہاں اس کے اعتبار سے وقت گزارے گا، تو اس کو تو مقصد بھی حاصل ہوگا اور وہ کامیاب ہوگا۔ ایک اصولی بات یہ ہے کہ جو بھی کام کسی خاص مقصد کے لیے کیا جائے وہ مقصد حاصل ہو تو کامیابی، سب کچھ حاصل ہو لیکن وہ مقصد ہی حاصل نہ ہو تو یہ سب سے بڑی ناکامی۔ آپ غور کریں
بڑے بڑے کارخانے لگائے جاتے ہیں، وہاں مختلف مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ جن مصنوعات کو تیار کرنے کے لیے وہ کارخانے لگائے گئے ہیں، اگر وہی کام نہ ہو، دنیا کے کام ہو، تو وہ کارخانے ناکام ہیں۔ یہ مدارس جو قائم کیے جاتے ہیں، یہ حقیقت میں انسان بنانے کے کارخانے ہیں۔ یہاں صحیح انسان ڈھالے جاتے ہیں، ان کی سیرت کی تشکیل ہوتی ہے، ان کی شخصیت سازی ہوتی ہے۔ اگر یہ کام نہ ہو تو یہ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سامنے بڑی بڑی عمارتیں کھڑی ہیں، بڑے بڑے ڈھانچے ہیں، یہ ڈھانچوں کی طرح جن کے اندر کوئی روح نہیں، اور جو ان کا مقصد ہے وہ مقصد ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ تو پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ گویا کہ سال شروع کر رہے ہیں، بڑی حد تک ابھی 1 مہینہ گزرا ہے، آپ سب سے پہلے اپنے مقصد کو تازہ کریں۔ یہ سمجھ لیں کہ ہم یہاں کیوں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے، ہمارے آنے کا یہاں پر بنیادی طور پر مقصد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھیجا یہاں پر۔ لاکھوں لاکھ نہیں، کروڑ لوگ اللہ کے بندے ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، اللہ نے کہیں بھی کسی راستے پر ڈال دیا ہو، لیکن ہمیں مدرسے میں کیوں بھیجا؟ ایمان کی دولت ہمیں دی کہ مدرسے کے لیے اللہ نے ہمارا انتخاب کیا تھا۔ تو یہ آخری انتخاب کیوں ہوا ہمارا، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس وقت جو حالات ہیں دنیا کے، اس ملک کے جو حالات ہیں، ان حالات میں ہماری کیا ذمہ داری ہے، اور ان مدارس میں ہمیں کس طرح سے ایک نئی بیداری پیدا کرنی ہے، ایک نیا حوصلہ پیدا کرنا ہے، ایک نیا عزم پیدا کرنا ہے، مقصد سے صحیح اور پختہ وابستگی پیدا کرنی۔ اگر خدا نخواستہ یہ نہ ہوا تو پھر کچھ حاصل نہیں۔ پڑھنے والے آئیں گے، پڑھیں گے، پڑھ کے چلے جائیں گے، وہ کہیں جا کر کسی مشین کا پارٹ بن جائیں گے، کسی چیز کا ایک حصہ بن جائیں گے۔ اور حضرت مولانا علی میاں صاحب جو کہتے تھے کہ کہیں جا کر وہ ایکٹر بن جائیں گے، لیکن فیکٹر بننے کی جو صلاحیت اللہ نے ان کے اندر رکھی ہے وہ بالکل اس سے الگ ہو جائیں گے، دستبردار ہو جائیں گے، اور جو اصل کردار ہے مدارس کا، وہ کردار پھر پوری طرح سے ہمارے سامنے نہیں آ سکے گا۔ تو اس لیے آپ سب سے پہلے یہ طے کیجئے کہ آپ ان مدرسوں میں کیوں آئے ہیں، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ حقیقت میں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت علم کی ہے، اس علم کی وراثت کو حاصل کرنے کے لیے آئے۔ حدیث میں آتا ہے ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر، کہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت روپیے پیسے کی نہیں ہے، دینار و درہم کی نہیں ہے۔ اب آپ غور کر سکتے ہیں کہ اس جملے میں، حدیث کے جملے میں پوری حقیقت ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ ان مدارس کا مقصد ہی نہیں ہے یہ کہ ہمیں کہیں بڑی اچھی ملازمت مل جائے، ہمارے معاش کا کوئی بڑا اچھا انتظام ہو جائے، ہمارے لیے معاش کے راستے کھل جائیں۔ یہ نہ وراثت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نہ یہ مقصد ہے ان مدرسوں کا۔ مدرسے اس لیے نہیں قائم کیے جاتے، مدرسے اس لیے قائم کیے جاتے ہیں کہ جو وراثت ہے علم کی، وہ وراثت ہم کو حاصل ہو۔ اور صاف صاف حدیث میں کہا گیا من اخذہ اخذ بحظ وافر، اس کو جو لے رہا ہے اس کو چاہیے کہ خوب لے، بھر کر لے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کا علم ہو، یہ حدیث کا علم ہو، یہ سیرت کا علم ہو، اور اس سے متعلق جو ذرائع ہیں، آپ عربی زبان پڑھتے ہیں، صرف و نحو پڑھتے ہیں، بلاغت پڑھتے ہیں، دوسرے علوم پڑھتے ہیں، ان کے آپ کو جو پڑھانے کا بنیادی مقصد ہے وہ مقصد کیا ہے؟ حقیقت میں مقصد قرآن مجید کا فہم پیدا کرنا، حدیث کا فہم پیدا کرنا، اس کے جو بنیادی ذرائع ہیں، اس کے بغیر ہم نہ سمجھ سکتے ہیں قرآن مجید کی آیتوں کو، نہ حدیثوں کو۔ اگر ہم زبان نہیں جانیں گے عربی تو ظاہر ہے ہم کچھ نہیں سمجھ سکیں گے کہ ہم سے کیا کہا جا رہا ہے، ہم سے کیا خطاب ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ زبان آپ کو پڑھائی جاتی ہے، اور زبان کو سکھانے کے لیے جو اس کے وسائل ہیں صرف و نحو کی شکل میں آپ کو وسائل دیے جاتے ہیں، صرف و نحو پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہمارے سامنے ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہمارے اندر فہم قرآن پیدا ہو، فہم حدیث پیدا ہو، اور سب سے بڑھ کر دین کا فہم پیدا ہو، دین کا صحیح مزاج ہمارے اندر پیدا ہو۔ اگر یہ نہ ہوا مدارس میں تو ہمیں کچھ نہ ملا، ہم خالی ہاتھ چلے گئے۔ تو قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حقیقت کی طرف اس میں اشارہ فرمایا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ بتائیے آپ کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی نہیں جانتا، ایک آدمی جانتا ہے۔ ایک آدمی نہیں جانتا، ایک بچہ ہے وہ نہیں جانتا کہ آگ کا انگارہ جلا دیتا ہے، یہ آگ جلا دیتی ہے، وہ
دیکھتا ہے چمکتا ہوا انگارہ اس کو نظر آتا ہے، وہ تیزی سے دوڑتا ہے اس کو پکڑنے کے لیے، وہ نہیں جانتا کہ اس سے ہاتھ جل جائے گا، اور جب ہاتھ جل جاتا ہے تو چیختا ہے چلاتا ہے، نتیجے سے بے خبر تھا کہ انگارہ پکڑ لیا۔ جو جاننے والا نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک بچہ نہیں جانتا کہ سانپ کاٹتا ہے یا کوئی جانور کاٹنے والا زہریلا جانور ہے، وہ بچہ ہے وہ کبھی اس کو چاہے گا کہ پکڑ لے، اب اس کے بعد جو نتیجہ ہوگا وہ بیچارہ جانتا نہیں، وہ اس کا شکار ہو جائے گا، اس کو نقصان ہوگا۔ ایک آدمی جانتا ہے کہ یہ سونا ہے اور سونے کی نافعیت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، ایک آدمی نہیں جانتا، ایک چھوٹا بچہ نہیں جانتا۔ آپ اس کو سونے کا ٹکڑا دے دیجئے، اگر وہ گول ٹکڑا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو گیند سمجھے اور کسی بچے سے کہے اپنے ساتھی سے لے آ بلہ لے آؤ ہم لوگ گیند بلہ کھیلیں، تو سونے کا ٹکڑا جو اس کو اتنا قیمتی ٹکڑا دیا گیا اس کو گیند سمجھ رہا ہے۔ ایسے ہی آپ میں مثال کہتا ہوں کہ جیسے کوئی آپ کو چیک دے، 10 کروڑ کا چیک دے دے، لیکن کوئی چھوٹا بچہ چیک کی قیمت سے واقف نہیں تو کیا کرے گا؟ وہ بارش کا زمانہ ہوگا تو ناؤ بنا کر پانی میں تیرائے گا، اس سے زیادہ کیا قیمت اس کے نزدیک۔ تو جاننے والے اور جاننے والوں کتنا فرق ہوتا ہے۔ جاننے والا ضرر کو سمجھتا ہے، نقصان کو جانتا ہے، اس نقصان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، فائدے کو سمجھتا ہے، اس فائدے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمیں جو کتاب و سنت کا علم دیا جا رہا ہے اس میں کیا بتایا گیا؟ اس میں دنیا کی زندگی کا فائدہ اور نقصان بتایا گیا۔ کون سی زندگی فائدے کی ہے، کون سی زندگی نقصان کی ہے، کون سے ہمارے اعمال کام کے ہیں، کون سے ہمارے کام ایسے ہیں جو ہمیں گڑھے کی طرف لے جاتے ہیں، ہمیں تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ ساری تفصیلات ہمیں کتاب و سنت سے ملتی ہیں۔ یہ کون سا نقصان و فائدہ ہے؟ یہ نقصان و فائدہ ہے جس کا تعلق ہمیشہ کی زندگی سے ہے، آخرت کی زندگی سے، ابد الآباد کی زندگی سے ہے۔ تو وہ جو زندگی کا فائدہ ہے اگر وہ ہمارے پیش نظر ہے تو ہمیشہ علم سے فائدہ ہوگا۔ ہم قرآن و حدیث پڑھیں گے، ہمیں اس کی روشنی میں زندگی گزارنے کا جو راستہ ملے گا ہم اس راستے پر چلیں گے، اس فائدے کو پیش نظر رکھ کر چلیں گے کہ اگر میں نے یہ راستہ اختیار کیا تو ہمیں فائدہ دنیا میں بھی ہوگا اور اصل فائدہ مرنے کے بعد ہونے والا ہے۔ اور اگر ہم غلط کاموں میں پڑیں گے تو یہاں بھی ہمیں نقصان ہوگا اور اصل نقصان ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی میں ہوگا۔ تو یہ ایک زندگی ہے جو اللہ نے ہمیں دی اور زندگی کا ایک راستہ ہمیں کتاب و سنت کے ذریعے سے بتایا، اس راستے پر ہمیں چلنا ہے اور چلانا ہے۔ اور یہ آپ یاد رکھیے کہ آپ کے مدرسے میں پڑھنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ مقصد یہی ہے کہ ہماری زندگی کا روح درست ہو جائے، ہمیں صحیح و غلط کا علم ہو اور اس میں ہمیں گہرائی ہمارے اندر پیدا ہو، علم کی گہرائی پیدا ہو جس کو مصروف بالعلم کہتے ہیں۔ وہ باریکی ہم سمجھ سکیں کہ کہاں انحراف ہوتا ہے، کہاں غلطی ہوتی ہے، کہاں گجی ہوتی ہے، کہاں غلط راستے پر آگے پا جاتا ہے، ہمیں کس طرح سے یہ راستے کو اختیار کرنا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ یہ سیکھنے سکھانے کے لیے آپ اپنا قیمتی وقت یہاں گزار رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ آپ کی یہ عمر ہے، یہ 10 سال سے لے کر اور 20 سال تک کی جو عمر ہوتی ہے، بلکہ اور پہلے آپ کے یہ 4-5 سال سے لے کر 20 سال تک کی جو عمر ہوتی ہے، یہ بڑی قیمتی عمر ہے اور بڑی نازک عمر ہے، جس میں آپ جو کچھ سیکھیں گے اور جو دماغ میں آپ کے جو اتارا جائے گا وہ نقش الحجر ہوتا ہے، جیسے پتھر کی لکیر جس کو کہتے ہیں، یہ کہہ لیجیے کہ کہتے ہیں ٹھٹی میں وہ چیز ڈال دی گئی، تو اگر آپ نے آج وہ چیزیں حاصل کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کی تو گویا کہ وہ چیز آپ کے لیے نقش الحجر ہو جائے گی کہ بارش ہو، طوفان آئے، آندھیاں چلے، کچھ بھی ہو، لیکن آپ نے جو سیکھا ہے آپ کبھی بھی اس سے دستبردار نہیں ہوں گے، بلکہ آپ ایک ایسے ستون کی طرح ایستادہ ہوں گے جیسے ایک پہاڑ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے، طوفان آ جائے، آندھیاں چلے، سیلاب آئے، کچھ بھی موسم گزرے لیکن پہاڑ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک عالم دین جو سچا علم حاصل کرنے والا اور سچی زندگی گزارنے والا، اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے والا اور اس پر پوری طرح سے استقامت کے ساتھ چلنے والا، پہاڑ کی کیا حقیقت ہے، پہاڑ سے بڑھ کر وہ پوری طرح جمع رہتا ہے اپنے نظام پر، اس کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ کیسے آندھیاں طوفان آئے، کیسے سخت حالات ہو، کیسے امتحان سے گزرنا پڑے، لیکن وہ اپنی جگہ پر ایستادہ ہوتا ہے، اپنی جگہ پر جمع کھڑا رہتا ہے، اس کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ یہ وہ حبل اللہ ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو ڈوبے سے تھام لو اور ٹکڑوں میں مت پڑ جاؤ۔ اللہ کی رسی کو آدمی جب پکڑے گا، اللہ کا نظام سمجھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سمجھے گا اور حضرات
کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس شریعت کی جو ترجمانی کی ہے وہ اس کے سامنے آئے گی اور اس کو استقامت کے ساتھ جب مضبوطی سے پکڑے گا یہ وہ حبل اللہ ہے کہ اس کو کوئی نہ ہلا سکتا ہے اور نہ کوئی اس کو اپنی جگہ سے ادھر کر سکتا ہے، اور جو اس کو مضبوطی سے پکڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بھی استقامت پیدا فرما دیں گے۔ تو یہ جو مدرسے کی زندگی ہے یہ حقیقت میں آپ دیکھیے تو حبل اللہ کو پکڑنے کا ہمیں ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ کس طرح ہوگا جب ہم شروع سے اس پر توجہ دیں گے۔ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، ہم جو کچھ حدیثوں میں پڑھتے ہیں، ہمیں جو اساتذہ بتاتے ہیں، جو زندگی کے آداب ہمیں بتائے جاتے ہیں، جو طریقے ہمیں سکھائے جاتے ہیں، ہم اس کو اگر اپنی زندگی میں اتاریں گے، اپنی زندگی اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے تو ہمیں جو نمایاں زندگی ملے گی، ایسی نمایاں زندگی کہ دیکھنے والا محسوس کرے گا کہ عام لوگوں سے ہر طرح کی زندگی مختلف ہے، کوئی جوڑ نظر نہیں آتا عام لوگوں کی زندگی میں اور ان کی زندگی میں۔ اگر کوئی فرق ہمارے اندر پیدا نہ ہو، ہم یہاں مدرسے سے نکلے اپنے گھروں کو جانے کے لیے تو جس طرح عام لوگوں کی زندگی ہے اسی طرح ہم بھی سفر کر رہے ہوں، غلط کام ہم کریں ہمیں احساس نہ ہو، ہم جھوٹ بولیں، ہم غلط نگاہ ڈالیں، ہم غلط کام کریں، ہم کسی کو دھوکہ دیں، ہم کسی کو پریشان کریں، تو یہ ہمارا جو طریقہ زندگی ہے وہ عام لوگوں کی زندگی کی طرح ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہمارا کوئی امتیاز نہیں، ہمارا امتیاز جب ہوگا کہ جب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، قربانی کی ضرورت ہے۔ بغیر قربانی کے ہمیں یہ دین حاصل ہو بھی نہیں سکتا، ہمارے دین کا نظام ہم کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اور مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ درس کے لیے بیٹھتے تھے تو گھنٹے کا آغاز کرتے تھے اسی جملے سے کہ بھائی یاد رکھو یہ راستہ جو تم نے اپنے لیے طے کیا ہے یہ قربانی کا راستہ ہے۔ اگر تم نے قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا نہیں کیا اور تم اس خیال سے یہاں پر نہیں آئے بلکہ جو بھیج دیا گیا اور تم آ گئے، تمہیں ذرا بھی احساس نہیں کہ آگے تمہیں کیسے قربانیاں دینی ہے، تو یاد رکھو کہ موقع ہے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اگر کرایہ نہ ہو تو کرایہ ہم سے لے لو، لیکن اگر تم یہاں آئے اور خود کرنے کے لیے تو یاد رکھو تو یہ قربانی کا راستہ ہے۔ یہاں تھوڑا سا ہمیں اپنے اوپر پتھر رکھنا پڑے گا دل پر اور اپنے نفس کے خلاف کرنا پڑے گا۔ اگر یہ جذبہ ہمارے کا نہیں پیدا ہوتا اور ہم منمانی کرتے جو سمجھ میں آتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آزادانہ زندگی ہے، تو یاد رکھو تم گویا کہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے رہے ہو، اور مدرسوں کے ذمہ داروں کو اور اپنے اساتذہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہو۔ میں نے جیسے عرض کیا سب سے بڑھ کر یہ کہ تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ تو بھائیو اپنے اندر عزم پیدا کرو، حوصلہ پیدا کرو، اپنے مقصد کو تازہ کرو اور یہ طے کرو کہ ہم مدرسوں میں کیوں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ یہ عام طالبوں کی طرح نہیں ہے کہ ہمیں کوئی فن حاصل ہو جائے گا اور اس کے بعد اس فن سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، ہماری جو معاشی زندگی ہے وہ مضبوط ہو جائے گی، ہم اپنے گھر والوں کے لیے راحت کا ذریعہ بن جائیں گے ظاہری طور پر۔ اصل راحت کیا ہے گھر والوں کے لیے؟ اصل راحت تو یہ ہے کہ ان کو خود پتہ چلے کہ دین کا نظام کیا ہے، شریعت کیا ہے، شریعت کے احکامات کیا ہے، وہ کہاں سے ان کو معلوم ہوں گے؟ یہ علماء کا کام ہے۔ آج تم طالب علم ہو لیکن کل ظاہر ہے تم فارغ ہو گئے تو عالم ہو گئے۔ عالم کامیاب وہ ہوگا کہ جس کے اندر علم کی گہرائی ہو، علم کی حقیقت ہو، علم کا مفہوم ہو، جو اس کی زندگی سے چھلکتا ہو، جس کو اسے جذب کر لیا ہو، اور جذب کرنے کے نتیجے میں وہ چیزیں بھر کو بار لائیں۔ جیسے زمین میں پانی جذب ہوتا ہے اس کے بعد زمین بھر کو بار لاتی ہے، اسی طرح اللہ نے ہمیں دل کی جو زمین دی ہے اس پر جو محنت ہوتی ہے اور علم کے پانی سے اس کا سیراب کیا جاتا ہے، تو یاد رکھو کہ زندگی پر کو بار لاتی ہے۔ ایسی زندگی کی جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے اور لوگوں کو گویا کہ زندگی میں سایہ ملے اور زندگی کی جو تمازت ہے اور یہاں اس وقت جو تپش ہے اس تپش سے ان کو تمہاری ایسی زندگی جو گھنے سائے کی طرح ہے اس گھنے سائے کی زندگی میں ان کو سایہ ملے۔ کہ جب ہوگا کہ جب تم آریانی کرو اپنی زندگی کو بناؤ اور اپنے آپ کو ایک تناور ایسے درخت کی طرح بنا لو، اس کے سائے سے بھی فائدہ ہو، اس کے پھل و پھول سے بھی لوگوں کو فائدہ ہو۔ لیکن ظاہر ہے کہ سب جب ہوگا کہ جب تمہارے اندر اس کا جذبہ ہو، جب تم یہ طے کرو کہ ہمارے آنے کا مقصد نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر کوئی مقصد نہیں ہے تو ہم گزار کر چلے جائیں گے اپنے گھروں کو، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم یہاں کیوں آئے اور کیوں گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایمان والا اگر اس کو بخار آتا ہے، بخار آنے کے بعد سوچتا ہے کہ بھائی بخار کیوں آیا، ہم سے کیا غلطی ہو گئی، ہم
سے کیا گناہ ہو گیا؟ ارے ایک جانور کو، اونٹ کو بخار آتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ سوچتا بھی نہیں کیوں بخار آیا، کیوں ٹھیک ہوا۔ تو یہ فرق ایمان والے کی زندگی میں اور ایک عام انسان کی زندگی میں تو ہے کہ ایمان والے کی زندگی ایک حقیقی انسان کی زندگی ہے، اور عام آدمی جو ایمان سے وہ ہے دور ہے اور حقیقت سے واقف نہیں، اس کی زندگی وہ ہے کہ جانور کی ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ایسے ہی خدا نخواستہ اگر یہاں آئے اور آ کر چلے گئے تو کچھ پتہ نہیں کہ ہم کیوں آئے اور کیوں گئے، تو ہم نے اور جانور میں کیا فرق ہے؟ جانوروں کی زندگی گزار کر ہم چلے گئے۔ تو بھائیو، یہاں تمہیں عزم کرنا ہے، طے کرنا ہے کہ ہم یہاں اپنے آپ کو بنانے کے لیے آئے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے آئے، اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے آراستہ کرنے کے لیے آئے، اس وراثت کو حاصل کرنے کے لیے آئے جو علم کی وراثت ہے، شریعت و دین کی وراثت ہے۔ یہ علم کیا ہے؟ حقیقت میں یہ شریعت کا علم ہے۔ یہ علم کوئی ٹیکنالوجی کا علم نہیں ہے، یہ طب کا علم نہیں ہے، یہ انجینئرنگ کا علم نہیں ہے۔ حقیقت یہ علم شریعت کا ہے، وہ شریعت کا علم جو ہمیں آخرت کی کامیابی کا راستہ بتاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس میں ہم سے کوتاہی ہوئی اور عملی طور پر ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو یہ ہماری بڑی کوتاہی کی بات ہے۔ آپ نمازوں کا اہتمام کرنا، جماعت کا اہتمام کرنا، اپنے وقت پر اور اپنے کاموں کو انجام دینا اور حقوق کا خیال رکھنا، اور پھر سب سے آگے کی بات یہ ہے کہ جس علم کو حاصل کرنے کے لیے تم آئے ہو اس علم میں گہرائی پیدا کرنا، مطالعہ کر کے سبق پڑھنے کے لیے جانا، آ کر دوبارہ مطالعہ کرنا، زیادہ سے زیادہ لوگ علم حاصل کرنے میں لگانا اور لغویات سے بچنا، یہاں باہر جا کر سڑکوں پر ٹہلنا اور لغویات پر جانا، یہ چیزیں ایسی ہیں جس سے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو پوری طرح سے بچانا، چاہے کتنا ہی بھلا معلوم ہوتا ہو۔ اگر ہم نے اس طرح قربانی کے ساتھ یہاں زندگی گزاری تو آج نہیں تو کل ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے کیا حاصل کیا، ہمیں کیا ملا، اور اگر خدا نخواستہ ہم نے وقت ضائع کیا تو کل وہ وقت آئے گا کہ ہم کبھی افسوس کریں گے، ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ خسرت دنیا اور آخرت تو خدا نخواستہ مزدار ہوں گے۔ اگر دنیا ہی حاصل کرنی تھی تو کسی کالج میں چلے جاتے، کسی یونیورسٹی میں چلے جاتے، کہیں ڈاکٹر بن جاتے، انجینئر بن جاتے، کچھ بھی بن جاتے، دنیا تو مل جاتی۔ یہاں تم آئے ہو دین حاصل کرنے کے لیے، شریعت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ اگر خدا نخواستہ یہاں آنے کے بعد یہ چیز حاصل نہ ہو تو یاد رکھو کہ خسرت دنیا اور آخرت کا وہ انسان مزداق ہے کہ نہ دین ملا نہ دنیا ملی، کچھ نہ ملا۔ تو اس لیے اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرو اور وہ قوت عمل پیدا کرو اور مقصد سے وابستگی پیدا کرو کہ ہم یہاں مدرسوں میں کیوں آئے، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے، کس طرح آداب کا خیال رکھنا ہے، اپنے ظاہر کو بھی آراستہ کرنا ہے، اپنے باطن کو بھی آراستہ کرنا ہے۔ یہ شریعت ہوا جس نے ظاہر اور باطن کو جوڑا ہے، ہمارا ظاہر بھی شریعت کے مطابق ہو، ہمارا باطن بھی شریعت کے مطابق ہو۔ ایسا نہیں ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ظاہر کیسا بھی ہے ہمارا باطن جو نکلا ہوا ہے، یہ بھول ہے بہت بڑی۔ ظاہر باطن کا گویا کہ ایک طرح سے پیش خیمہ ہوتا ہے، تو اس کا ایک نمائندگی ہوتی ہے اس سے باطن، ظاہر کی باطن سے، کہ آدمی اندر جو خود رکھتا ہے وہ اس سے باہر نکلتا ہے، اس کی زندگی سے جھلکتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی ظاہری زندگی میں سنوارنی ہے اور اپنے اندر کی زندگی میں سنوارنی ہے، اور یہ جبھی ہوگا جب علم سے ہمارا تعلق ہو، علم دین سے ہمارا گہرا تعلق ہو، وابستگی ہو، اور ہم زیادہ سے زیادہ وقت اپنا دین کے علم کو حاصل کرنے میں لگائیں۔ آپ جس کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور اپنے آپ کو آراستہ کرنے میں لگائیں۔ ہر شخص کے اندر خرابیاں بھی ہوتی ہیں اور خوبیاں بھی ہوتی ہیں، تو جو اپنی خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ہم کوشش کریں۔ اور یاد رکھو یہ جو معصوم زمانہ ہوتا ہے، اللہ کی اس پر ہزاروں رحمتیں ہیں، خاص طور سے بچے ہوتے ہیں جو نیت کرتے ہیں، جو ارادہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ ابھی جو ارادہ کریں کہ ہم فلاں بڑے بڑے جو علماء پیدا ہوئے ہیں، ہم امام راضی بن جائیں گے، امام غزالی بن جائیں گے، ہم ابو حنیفہ بن جائیں گے، ہم امام شافعی بن جائیں گے، ہم شیخ عبد القادر جیلانی بن جائیں گے، خواجہ معین الدین چشتی بن جائیں گے۔ یہ بڑے بڑے نام ہیں، کوئی سمجھتا ہے کہ اس دور میں کون بن سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، اللہ کی قدرت پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے۔ اگر تم نیت کرو گے اللہ تمہیں خود تو بنا نہیں دے گا، اس لیے پہلے سے نیت رکھنی چاہیے اور اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، اس کا حق ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان محنتوں کو ضائع نہیں کرتا اور بہت کچھ عطا فرماتا ہے۔ بس یہ مقصد ہمیں تعالیٰ کرنا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور یہاں بہتر سے بہتر وقت گزارنا ہے، لغویات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جتنا تم لغویات سے اپنے آپ کو بچاؤ گے اور زیادہ سے زیادہ وقت علم کے حاصل کرنے میں لگاؤ گے، اتنا ہی زیادہ تم کامیاب ہوگے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہی مقصد ہے مدرسوں کا، اور یہ ایک امتیازی ہماری زندگی ہوگی، جیسے اللہ نے فرمایا
نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں. تو میں اس کا ایک اور ترجمہ بھی کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ہمیں ایک طرح سے ایک سوالیہ نشان بھی دیا گیا ہے کہ کیا جاننے والوں کو اور نہ جاننے والوں کو برابر ہونا چاہیے؟ کیا دونوں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے؟ ایک آدمی نہیں جانتا اور وہ غلط کام کرتا ہے، ایک آدمی جانتا ہے اور غلط کام کرتا ہے. بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. جاننے والا غلط کام کرتا ہے تو عجیب بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ ہمیں ایک سوال دیتا ہے کہ کیا جاننے والوں کو نہ جاننے والوں کو برابر ہونا چاہیے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. جاننے والوں کی زندگی اور ہوتی ہے اور نہ جاننے والوں کی زندگی اور ہوتی ہے، لیکن اس کا تعلق یقین سے ہے اور اس کا تعلق اپنی زندگی کو بنانے سے اور آراستہ کرنے سے. اگر انشاءاللہ اس میدان میں ہم نے کوشش کی تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، ورنہ ہم خود بھی نقصان اٹھائیں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی دھوکہ دیں گے اور ملت کو بھی نقصان پہنچائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح توفیق دے. بہتر سے بہتر وقت گزارنے کے لیے اللہ ہمیں قبول کرے اور اس کے لیے ہمیں تیار فرمائے اور اس کے لیے قربانی دینے کا جذبہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرے. اللہ نے ہمیں ساری سہولتیں دی ہیں. اللہ پہلے علماء جو تعلیم حاصل کرتے تھے کیسی مشقتوں کے ساتھ، رات کا وقت ہے، روشنی نہیں، سڑک پر کھڑے ہو کر جو سرکاری چراغ جلتا تھا، ستونوں پر وہ لالٹینیں جلائی جاتی تھی، کھڑے ہو کر وہاں جا کر تعلیم حاصل کرتے، وہاں جا کے کتاب کو مطالعہ کرتے. ہمیں سہولتیں حاصل ہیں، ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور قربانی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سے بڑا کام لے سکتے ہیں. اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، لیکن اللہ اسی کو دیتے ہیں جو ارادہ کرتا ہے. اور اللہ نے قرآن مجید نے بات فرمائی ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو بھی ہمارے لیے ہمارے راستے میں جان کھپائیں گے ہم اپنے راستے ان لوگوں کے لیے کھول دیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو بہتر کام کرنے والے ہیں، احسان کی صفت کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں. ان چیزوں کو ہمیں حاصل کرنا ہے اور یہی مقصد ہے مدارس کا. یہ عام کالجوں کی طرح نہیں، یہ معاش کے لیے قائم نہیں کیے جاتے، یہ حقیقت میں فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے اور ایسے افراد تیار کرنے کے لیے قائم کیے جاتے ہیں کہ دنیا کو صحیح راستہ بتانے والے ہوں اور رہنمائی کا فریضہ انجام دینے والے ہوں اور اس کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو. اس کے لیے تیار ہونا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو لگانا ہے اور کھپانا ہے. انشاءاللہ ہمیں جو مقصد ہے وہ حاصل ہوگا اور ہم انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں